بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 28 تا 32 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ آسان الفاظ میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 28 کا لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا اور اگر تُعْرِضَنَّ تو منہ پھیر لے عَنْهُمْ ابتغاء ان سے انتظار میں رحمتٍ رحمت من سے ربک اپنا رب ترجوہا تو اس کی امید رکھتا ہے فقل تو کہہ لہم ان سے قولا میسورا نرمی کی بات۔ آیت نمبر 28 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ آیت نمبر 28 کی مختصر تفسیر۔ ان 3 دفعات کا منشا یہ ہے کہ آدمی اپنی کمائی اور اپنی دولت کو صرف اپنے لیے ہی مخصوص نہ رکھے بلکہ اپنی ضروریات اعتدال کے ساتھ پوری کرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں اور دوسرے حاجت مند لوگوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ اجتماعی زندگی میں تعاون، ہمدردی اور حق شناسی اور حق رسانی کی روح جاری و ساری ہو۔ ہر رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا معاون اور ہر مستطیع انسان اپنے پاس کے محتاج انسان کا مددگار ہو۔ ایک مسافر جس بستی میں بھی جائے اپنے آپ کو مہمان نواز لوگوں کے درمیان پائے۔ معاشرہ میں حق کا تصور اتنا وسیع ہو کہ ہر شخص ان سب انسانوں کے حقوق اپنی ذات پر اور اپنے مال پر محسوس کرے جن کے درمیان وہ رہتا ہو۔ ان کی خدمت کرے تو یہ سمجھتے ہوئے کرے کہ ان کا حق ادا کر رہا ہے، نہ یہ کہ احسان کا بوجھ ان پر لاد رہا ہے۔ اگر کسی کی خدمت سے معذور ہو تو اس سے معافی مانگے اور خدا سے فضل طلب کرے تاکہ وہ بندگان خدا کی خدمت کرنے کے قابل ہو۔ آیت نمبر 29 کا لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور لا تجعل تو نہ رکھ یادا کا اپنا ہاتھ مغلولتاً بندھا ہوا الا تک یا سے عنق کا اپنی گردن واو اور لا تبسطھا نہ اسے کھول کل البسطی پوری طرح کھولنا فتقعد پھر تو بیٹھا رہ جائے ملوماً ملامت زدہ محسورا تھکا ہوا۔ آیت نمبر 29 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ نمبر 29 کی مختصر تفسیر۔ اس آیت کے ترجمے کو پڑھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں اتنا اعتدال ہونا چاہیے کہ وہ نہ بخیل بن کر دولت کی گردش کو روکیں اور نہ فضول خرچ بن کر اپنی معاشی طاقت کو ضائع کریں۔ اس کے برعکس ان کے اندر توازن کی ایسی صحیح حس موجود ہونی چاہیے کہ وہ بجا خرچ سے باز بھی نہ رہیں اور بیجا خرچ کی خرابیوں میں مبتلا بھی نہ ہوں۔ فخر اور ریا اور نمائش کے خرچ، عیاشی اور فسق و فجور کے خرچ اور تمام ایسے خرچ جو انسان کی حقیقی ضروریات اور مفید کاموں میں صرف ہونے کے بجائے دولت کو غلط راستوں میں بہا دیں، دراصل خدا کی نعمت کا کفران ہے۔ جو لوگ اس طرح اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آیت نمبر 30 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ۔ اِنَّا بے شک ربک تیرا رب یبسط الرزق رزق بڑھا دیتا ہے لمن یشاء جس کا وہ چاہتا ہے ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے اِنَّہُ بے شک وہ کان ہے بعبادہ اپنے بندوں سے خبیرم خبر رکھنے والا بصیرا دیکھنے والا۔ 30 کا بامحاورہ ترجمہ۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 30 کی مختصر تفسیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان رزق کی بخشش میں کم و بیش کا جو فرق رکھا ہے انسان اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا تقسیم رزق کے فطری نظام میں انسان کو اپنی مصنوعی تدبیروں سے دخل انداز نہ ہونا چاہیے۔ فطری نامساوات مصنوعی مساوات میں تبدیل کرنا یا اس نامساوات کو فطرت کی حدود سے بڑھا کر بے انصافی کی حد تک پہنچا دینا دونوں ہی یکساں غلط ہیں۔ ایک صحیح معاشی نظام وہی ہے جو خدا کے مقرر کیے ہوئے طریق تقسیم رزق سے قریب تر ہو۔
آیت نمبر 31 کا لفظی ترجمہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا اور نہ قتل کرو تم اولادکم اپنے اولاد خشیۃ ڈر املاق مفلسی نحن ہم نرزقہم ہم رزق دیتے ہیں انہیں وَإِيَّاكُمْ اور تم کو اِنَّ بے شک قتلہم ان کا قتل کانا ہے خطأً کبیرہ بڑا گناہ۔ آیت نمبر 31 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ 31 کی مختصر تفسیر۔ یہ آیت ان معاشی بنیادوں کو قطعی منہدم کر دیتی ہے جن پر قدیم زمانے سے آج تک مختلف ادوار میں ضبط ولادت کی تحریک اٹھتی رہی ہے۔ افلاس کا خوف قدیم زمانے میں قتل اطفال اور اسقاط حمل کا محرک ہوا کرتا تھا اور آج وہ ایک تیسری تدبیر یعنی منع حمل کی طرف دنیا کو دھکیل رہا ہے، لیکن منشور اسلامی کی یہ دفعہ انسان کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ کھانے والوں کو گھٹانے کی تخریبی کوشش چھوڑ کر ان تعمیری مساعی میں اپنی قوتیں اور قابلیتیں صرف کرے جن سے اللہ کے بنائے ہوئے قانون فطرت کے مطابق رزق میں افزائش ہوا کرتی ہے۔ اس دفعہ کی روح سے یہ بات انسان کی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے کہ وہ بار بار معاشی ذرائع کی تنگی کے اندیشے سے افزائش نسل کا سلسلہ روک دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کو متنبہ کرتی ہے کہ رزق رسانی کا انتظام تیرے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس خدا کے ہاتھ میں ہے جس نے تجھے زمین میں بسایا ہے۔ جس طرح وہ پہلے آنے والوں کو روزی دیتا رہا ہے جس کے بعد آنے والوں کو بھی دے گا۔ تاریخ کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کھانے والی آبادی جتنی بڑھتی گئی ہے اتنے ہی بلکہ بارہا اس سے بہت زیادہ معاشی ذرائع وسیع ہوتے چلے گئے ہیں۔ لہٰذا خدا کے تخلیقی انتظامات میں انسان کی بیجا دخل اندازیاں حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ نزول قرآن کے دور سے لے کر آج تک کسی دور میں بھی مسلمانوں کے اندر نسل کشی کا کوئی عام میلان پیدا نہیں ہونے پایا۔ آیت نمبر 32 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اور نہ زنا کے قریب جاؤ اِنَّهُ بے شک وہ کانا ہے فاحشۃً بے حیائی وساء اور برا سبیلا راستہ۔ آیت نمبر 32 کا بامحاورہ ترجمہ۔ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ آیت نمبر 32 کی مختصر تفسیر۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، اس کے حکم کے مخاطب افراد بھی ہیں اور معاشرہ بحیثیت مجموعی بھی۔ افراد کے لیے اس حکم کے معنی یہ ہیں کہ وہ محض فعل زنا ہی سے نہ بچنے پر اکتفا کریں بلکہ زنا کے مقدمات اور ان کے ابتدائی محرکات سے بھی دور رہیں جو اس راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ رہا معاشرہ تو اس حکم کی روح سے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں زنا اور محرکات زنا اور اسباب زنا کا سد باب کرے اور اس غرض کے لیے قانون سے، تعلیم و تربیت سے، اجتماعی ماحول کی اصلاح سے، معاشرتی زندگی کی مناسب تشکیل سے اور دوسری تمام مؤثر تدابیر سے کام لے۔ یہ دفعہ آخرکار اسلامی نظام میں زندگی کے ایک وسیع باب کی بنیاد بنی۔ اس کی منشا کے مطابق زنا اور تہمت زنا کو فوجداری جرم قرار دیا گیا۔ پردے کے احکام جاری کیے گئے۔ فواحش کی اشاعت کو سختی کے ساتھ روک دیا گیا۔ شراب اور موسیقی اور رقص اور تصاویر پر جو زنا کے قریب ترین رشتہ دار ہیں بندشیں لگائی گئیں اور ایک ایسا ازدواجی قانون بنا دیا گیا جس سے نکاح آسان ہو گیا اور زنا کے معاشرتی اسباب کی جڑ کٹ گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 28 تا 32 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔